پاکستان نے اسرائیل ایران جنگ میں مثبت کردار ادا کیا۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی علماء کرام سے گفتگو، کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں کسی سویلین کو نقصان ہو۔ بھارت کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے کوئی بھی ہدف پر نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مقامی آبادی کا کردار اہم ہے۔ علماء کرام دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں اور پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے والوں کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ معرکہ حق میں اتحاد، یقین اور مضبوط عزم کے ساتھ کامیابی ملی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی گفتگو، کہا کہ قیام امن کے حوالے سے ہم حکومت کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محرم الحرام میں ہم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی اضلاع میں سڑکوں کی صورتحال، نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی پر شدید برہمی کا اظہار۔ NHA کو 90 دن کے اندر انڈس ہائی وے مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ ہائی وے پر کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ اب نہیں چلے گا۔ فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم مجبور نہ کریں کہ باقی منصوبے بند کر کے کہیں کہ صرف انڈس ہائی وے پر توجہ دیں۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، بانی PTI خود اس کا شکار بنے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا کہ گورنر کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کو سازش سے عبارت درست نہیں ہے۔ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں۔ احتجاج PTI سمیت ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے پر حکومت کارروائی کرے گی۔ پلاسٹک کا استعمال کینسر سمیت مہلک بیماریوں کا سبب ہے۔ پلاسٹک بیگ صدیوں ماحول میں رہ کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگ فری ڈے پر پیغام، کہا کہ پلاسٹک بیگ زمین کی زرخیزی اور آبی حیات ختم کرتے ہیں۔ پنجاب پلاسٹک فری بن رہا ہے۔ مارکیٹوں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد کا کلچر لایا جا رہا ہے۔ اسکولز اور کالجز میں پلاسٹک فری پنجاب کی آگاہی مہم جاری ہے۔ حکومت سندھ 481 نئے منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں وہ نبھا رہی ہے۔ ہمارا مقصد ایک بااختیار، خوشحال اور پائیدار سندھ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان، کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں ترقی کے نئے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ دفاتر، اسپتالوں، اسکولوں اور دیگر اداروں کو سولرائز کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد، ایران کے قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب کی اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ ایرانی قونصل جنرل نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حکومت اور قوم کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ ڈی جی ریسکیو خیبر پختونخوا شاہ فہد ثانیہ سوات سے متعلق بنائی گئی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش۔ انکوائری کمیٹی نے ڈی جی ریسکیو سے سوال کیا کہ جس وقت واقعہ ہوا آپ کہاں تھے؟ ڈی جی ریسکیو شاہ فہد نے جواب دیا کہ جس وقت واقعہ پیش آیا میں پشاور میں تھا۔ کمیٹی نے سوال کیا کہ ریسکیو اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ شاہ فہد نے کہا کہ 27 جون کو سوات میں مختلف مقامات پر سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے آپریشنز کیے، جس کے دوران درجنوں افراد کو بچایا گیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ، صبح 6 سے شام 7 بجے تک تمام تحصیلوں میں نقل و حرکت پر پابندی عائد۔ مکین، تاکانی گرم اور شیربانگی تک آمد و رفت نہیں ہو سکے گی۔ عزیزآباد چوک سے شین وارسر اور مولا خان سرائے اور چگ ملائی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں شناختی کارڈ اور دستاویزات کے ساتھ سفر ممکن ہوگا۔
पंजाब में मानसून का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम 5 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर असर अंदाज रहेगा। बारिश और तेज हवाएं भी मुतवक्के। लाहौर में हब्स में इजाफे के साथ हल्की हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मली में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मोटरसाइकिल पर सवार मर्द हो या खातून, दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार देने का फैसला कर लिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद का कहना है कि हेलमेट पहनने के फैसले का इत्तलाक 2 हफ्ते आगाही मुहिम के बाद होगा। पहले शहरियों को डबल हेलमेट की अहमियत से आगाह किया जाएगा। 2 हफ्तों बाद डबल हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। PSL 10 में व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड, तादाद अरबों तक जा पहुंची। लाइव स्ट्रीमिंग में भी रिकॉर्ड में इजाफा। CEO सलमान नसीर की ज़ेर क़यादत स्टेक होल्डर से लाहौर में मुलाकात। इजलास में पेश करदा शुमारियात के मुताबिक PSL रोज़ बरोज़ मकबूलियत की नई बुलंदियों को छू रहा है। 90 एडिशन को पाकिस्तान में 455 मिलियन नाजरीन मैसर आए, जबकि रवा बरस मुनक़िदा 10वें एडिशन में ये तादाद बढ़कर 3 अरब 40 करोड़ तक पहुँच गई। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सामा एजाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।